ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم الصوم لي وأنا أجزي به أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ عزیزان محترم، بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ اللہ جل جلالہ نے ہم سب کی زندگی میں ایک مرتبہ پھر ماہ مبارک کی برکتیں اور سعادتیں نصیب فرمایا۔ اس ماہ مبارک کی قدردانی ہم سب کو اپنے اعمال کے ذریعے سے کرنا چاہیے۔ اپنے زندگی کے اندر اس کے ایک ایک لمحے کو بڑا قیمتی سمجھنا چاہیے۔ اس ماہ مبارک کے ایک ایک منٹ کو اپنی زندگی کے اندر بڑا قیمتی سرمایہ سمجھنا چاہیے۔ ہم سب واقف ہیں اس بات سے کہ رمضان المبارک ہماری زندگی جب تک ہے اس وقت تک برابر آتا اور جاتا رہے گا، صرف انسان اپنی جگہ تبدیل کر دیتا ہے۔ زندہ ہے تو فرمایا گیا کہ اس کے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں، مر گیا ہے تو اس کے اوپر کوئی روزے وغیرہ نہیں ہے۔ لیکن قیامت تک یہ مہینہ آتا رہے گا، سال میں ایک مرتبہ۔ جو لوگ زندہ رہیں گے دنیا کے اندر ان کی ہدایت کے کام آئے گا، ان کو راہ راست پر لگانے کی ایک کوشش رہے گی، ان کی زندگی کے اندر نیکیوں کا ایک بڑا انبار جمع کرنے کا موقع ملتا رہے گا۔ یہ ماہ مبارک اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی زندگی کے اندر نصیب فرمایا ہے اور نصیب فرماتا رہے۔ اس کے بارے میں حدیثوں کے اندر میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ اس کی وہ تمام فضیلتوں کو ذہن میں رکھنے کے بجائے ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھ لیں کہ اس مبارک مہینے کے اندر 2 رکعت اگر کوئی بندہ نفل پڑھتا ہے تو دوسرے ایام میں فرض پڑھنے کے برابر ثواب اس کے نامہ اعمال میں اللہ تبارک و تعالیٰ لکھ دیتے ہیں۔ اس مہینے کے اندر 1 روپیہ کوئی خیرات کرتا ہے، دوسرے مہینے میں 100 روپے خیرات کرنے کا برابر ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ نامہ اعمال میں بندے کے لکھ دیتے ہیں۔
یہ موٹی دو فضیلتیں ہم سب کو یاد رکھنا چاہیے. یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ روز مہینہ آ گیا ہے مبارک، ہم کو کھانے پینے سے روک رہا ہے، ہم 12-14 گھنٹے بھوکے رہیں گے، ہم سے نہیں ہو سکتا ہے روزے رکھنا. تو فرمایا گیا کہ اگر بیمار ہیں تو بیماری کے عوض میں آپ کو چھوٹ دی گئی ہے شریعت کے اعتبار سے، لیکن وہ بیماری حقیقتاً ہونا چاہیے. ڈاکٹر بھی ایسا ہونا چاہیے جو دین کے بارے میں کچھ جانکاری رکھتا ہو، اور ڈاکٹر نے ہماری فلاح کے لیے، ہماری زندگی کے قیمتی بہاؤ کے لیے اس نے کہہ دیا کہ تم روزوں کو چھوڑ دو. اگر تم نے روزے اسی حالت میں رکھو گے تو تمہاری جان کو خطرہ ہے. اگر کوئی ڈاکٹر ایسی بات کہتا ہے تو اس کی بات کو ماننا شریعت کے اندر ضروری قرار دیا گیا ہے. لیکن ہم دیکھتے آ رہے ہیں، زندگی آدھے سے زیادہ گزار دی، اس کے باوجود بھی دیکھ رہے ہیں کہ نوجوان ہیں، اٹھا کٹا ہے، کام و کاج کی زیادتی کی بنا پر وہ اپنے آپ کو روزہ رکھنے سے محروم کر رہا ہے. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس اتنا زیادہ کام ہے کہ میں اس کام کو کرنے کے لیے روزے کو چھوڑنا پڑتا ہے، یا اگر روزہ رکھنا پڑتا ہے تو اس کام کو چھوڑنا پڑتا ہے. تو افسوس ہے اس نوجوان کی زندگی کے اوپر جس نے دنیا کے کام و کاج کو مقدم کر کر ماہ مبارک کے روزوں کو مؤخر کر دیا. وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ کام میری زندگی کے اندر ہمیشہ کام آنے والا رہے گا، لیکن حدیث میں فرمایا گیا کہ جس کے زندگی کے اندر ماہ مبارک آ جائے اور اس نے اس ماہ مبارک کی قدردانی نہیں کی اور وہ خالی دنوں کی طریقے سے بکریوں اور بیلوں کی طریقے سے چباتا پھرتا رہے گا بازاروں کے اندر، گلیوں کے اندر، دکانوں کے اندر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے جبرائیل علیہ نبی علیہ السلام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر پر چڑھتے ہوئے فرمایا کہ ہلاک و برباد ہو جائے وہ بندہ جس نے ماہ مبارک کو پایا اور اس نے اس ماہ مبارک کی قدردانی نہیں کی. تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا. یہ بات، یہ حدیث ہم نے اس کو معمولی سمجھا. ہم نے کئی نوجوانوں کو دیکھا ہے کہ اپنے منہ کے اندر چبا رہے ہیں، ان کو احساس بھی نہیں ہو رہا ہے کہ دکان پر آنے والی خواتین روزے سے ہیں، دکان پر آنے والے مرد حضرات روزے سے ہیں، وہ اپنے آپ کو روزے دار ظاہر بھی کر رہے ہیں، اس کے باوجود بھی اپنے منہ کو چبا رہا ہے. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں روزوں کی قدردانی نہیں کر سکتا اس وجہ سے کہ میری زندگی کے اندر کام بڑا اہم ہے. تو وہ بندہ یہ سمجھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا کا سب سے بڑا حقدار وہ بندہ بن جاتا ہے. جبرائیل علیہ نبی علیہ السلام نے بددعا کی اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہا. تو یاد رکھو کہ جبرائیل نے بددعا دی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا، تو کیا وہ دعا، وہ بددعا ان بندوں کے حق میں اللہ تبارک و تعالیٰ قبول ضرور کرے گا، وہ رد نہیں کی جائے گی. ہم کیا سمجھ رہے ہیں؟ آج ہماری ہوٹلیں بھر بھر کر نکل رہی ہیں. ہم غور و فکر کریں، ہوٹل چلانے والا بھی مسلمان، ہوٹل کا مالک بھی مسلمان، ہوٹل کے اندر کام کرنے والے بھی مسلمان، ہوٹل کے اندر صاف صفائی کرنے والے بھی مسلمان، اور ہوٹل کے اندر بیٹھ کر کھانے والے بھی مسلمان. تو اندازہ لگاؤ کہ ایک بہت بڑا طبقہ، ایک بہت بڑی چین اس دنیا کے اندر ان روزوں کی دھجیاں اڑا رہی ہے، اور اس ہوٹل کے اندر ہر آنے والے کا خیر مقدم کیا جا رہا ہے. اور یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ ہم نے ہوٹل کو کھلا رکھا ہے، افطار کے بعد ہمارے پاس سب چیزیں یہاں سے ملیں گی، افطار سے پہلے تمام اشیاء کو ہم نے روک دیا ہے. ہر آدمی کو کاروبار کی فکر لگی ہوئی ہے. دنیاوی زندگی کے اندر انسان اگر یہ نہ سمجھے اور کیا سمجھے گا؟ دنیا کے اندر اگر یہ کام نہ کر سکے اور کیا کام کر سکے گا؟ سال میں ایک مرتبہ تو یہ مہینہ آتا ہے، اور اس مہینے کو اس قدر ہم ظاہراً اور باطناً یہ سمجھ کر چھوڑ رہے ہیں اور اس کی برکتوں سے اپنے آپ کو محروم کر رہے ہیں، اس کی سعادتوں سے اپنے آپ کو محروم کر رہے ہیں. تو اندازہ لگاؤ کہ اس سے زیادہ محروم القسمت انسان اور بدترین شخص کوئی اور نہیں ہو سکتا ہے. قرآن کریم کی جو آیت میں نے پڑھی ہے، اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کے اندر قرآن کریم کو نازل کیا، قرآن کریم کی بڑی اہمیت کو بتایا، قرآن کریم کی بڑی افادیت کو بتایا.
مسلمانوں کو اس بات کی تلقین کی کہ اس ماہ مبارک کے اندر قرآن کریم کو کثرت سے پڑھا کرو، کثرت سے سنا کرو. اس قرآن کریم کا ہاتھ لگانا ثواب ہے، اس قرآن کریم کو دیکھنا ثواب ہے، اس کا چومنا ثواب ہے، اس کے اوپر پڑھنا ثواب ہے اور اس کا سننا ثواب ہے. تو اتنی بہترین کتاب ہماری زندگی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب عطا فرمایا تو اس قرآن کی قدردانی ہم کو زندگی کے اندر کرنا چاہیے. اتنا یاد رکھیں کہ نماز تراویح کے اندر قرآن کریم پڑھا جا رہا ہے تو سننے کے اندر شوق اور ذوق کے ساتھ لوگ آ رہے ہیں، تو ان تمام افراد سے گزارش کی جاتی ہے کہ نماز تراویح سنت مؤکدہ ہے، نہ پڑھنے والا گنہگار ہے. تراویح پڑھنا ضروری ہے اور نہ پڑھنے والا گنہگار ہے. تو قرآن کریم جب سننے کے لیے تراویح کا اہتمام کیا جاتا ہے، جب امام رکعت باندھے اور مصلی رکعت باندھے تو بہت سارے نوجوان کونوں پر بیٹھ جاتے ہیں یا کہیں پیچھے بیٹھتے ہیں، اور جب رکعت پہلی رکوع کے قریب آ جاتے ہیں تو اس وقت دوڑ کر آ کر رکوع میں ملتے ہیں. تو یہ سمجھ لو کہ وہ نماز تو نہیں پڑھ رہے ہیں لیکن صرف قرآن سن رہے ہیں. نماز کا جو ثواب ان کے نامہ اعمال میں ملنے والا تھا وہ ثواب سے اپنے آپ کو محروم کر رہے ہیں. یہ نہیں کہا گیا کہ ایک رکعت کا پورا قرآن بیٹھ کر سنو اور دوسرے رکعت کا پورا قرآن کھڑے ہو کر سنو. یہ تو ہم نے اپنے طرف سے بنا لیا، ہم نے اپنی آسانی بنا لی، ہم نے اپنے آپ کو اس بات کا تلقین کر لیا کہ میرے اندر وہ طاقت وہ پاور نہیں ہے. تو حکم دیا گیا کہ پورا سنو بیٹھ کر قرآن سنا کرو. زبردستی نہیں کہا گیا کہ آپ کھڑے ہو کر پڑھیے. آپ کے اندر قوت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، تو یہ حکم دیا گیا کہ آپ بیٹھ کر قرآن کریم کو نماز کے اندر بیٹھ کر قرآن کو سنو. لیکن ہمارا نوجوان، ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے؟ گزشتہ سال ہم نے یہ نماز تراویح سے اپنے آپ کو محروم کر لی. حالات اتنے زیادہ خطرناک ہو گئے تھے کہ انسان ایک دوسرے سے ملنے کے لیے تیار نہیں. بھائی کے جنازے کے اندر بھائی نہیں جا رہا تھا، ماں باپ کے جنازے کے اندر اولاد شرکت نہیں کر رہے تھے. اتنا خوف اور ڈر بیماری کا لگا ہوا تھا جس کی وجہ سے ہم نے اپنے آپ کو اپنے جان سے زیادہ عزیز رکھنے والے ماں باپ کو اس دنیا کے اندر کھو دیا. جان سے زیادہ محبت کرنے والے بھائی کو دنیا کے اندر ہم نے کھو دیا. لیکن افسوس کہ ہم نے اس کے نماز جنازہ کے لیے نہیں پہنچ سکے، افسوس کہ ہم اس کے قبرستان تک نہیں جا سکے، افسوس کہ ہم اس کے تدفین کے اندر نہیں شرکت کر سکے، افسوس کہ ہم اس کے گھر والوں کو پرسہ نہیں دے سکے. اتنا ہی کہا کہ حالات خراب ہیں جس کی وجہ سے ہم نہیں آ سکتے ہیں، جتنا جلدی ہو سکے ان کو تدفین کر دو. ایسے حالات کے اندر ہم نے ماہ مبارک کو گنوا دیا اور کھو دیا. اور جو گھروں کے اندر حافظ قرآن تھے وہ افراد خاندان، ان کے ماں باپ، ان کے بھائی بہن، ان کی اولاد، وہ سب بیٹھ کر اپنے گھر کے اندر قرآن کریم کو سننے کا شرف حاصل کر سکے. لیکن ایسا تو نہیں کہ ہر مسلمان کے گھر کے اندر ایک حافظ ہونا چاہیے تھا. یہ بہت بڑا المیہ اس دنیا کا ہے. اگر پوری دنیا کے جتنے انسانیت کے اندر مسلمان ایمان والے ہیں ان کے گھر کا ہر فرد اگر حافظ قرآن ہوتا یا خاندان کا ایک ایک بچہ اگر حافظ قرآن بن جاتا تو ہر آدمی قرآن کریم کے سننے سے محروم نہیں ہو سکتا تھا. ہم ان باتوں کے اوپر توجہ نہیں دی. ہم نے اپنی اولاد کو دنیاوی تعلیمات سے آگاہ کر دیا، آشنا کر دیا اور دنیا کی تعلیمات کے اندر ان کو دنیا کا بڑا سے بڑا آدمی بنا دیا. لیکن دین کی سب سے اہم کتاب کو اپنے بچوں کے سینے کے اندر محفوظ کرنے کے بجائے ہم نے ان کو محروم کر دیا اور اس کا اظہار ہم نے گزشتہ رمضان کے اندر دیکھ لیا. ہم غور و فکر کریں، اس مہینے کے اندر ہمارے اندر جذبہ ڈبل ہونا چاہیے تھا، ہمارے اندر شوق ڈبل ہونا چاہیے تھا، ہمارے اندر فکر زیادہ ہونی چاہیے تھی. یہ سمجھنا چاہیے تھا کہ گزشتہ ہم نہیں پڑھ سکے تو پابندی کے ساتھ اس مہینے کے اندر قرآن کریم کو سنتے اور قرآن کریم کو پابندی کے ساتھ پڑھتے. ہاتھ اٹھا کر دل پر ہاتھ رکھ کر اس بات کی گواہی دے دو کہ میں قرآن کریم کے اتنے پارے پڑھ لیا، جبکہ تیسرا روزہ چل رہا ہے، میں نے نماز تراویح کے اندر اتنے پارے سن لیا اور اپنے ذات سے فجر کی نماز سے پہلے سحری کرنے کے بعد 20 منٹ 25 منٹ کا جو وقت مل رہا ہے اس کے اندر میں نے روزانہ ایک پارے کی تلاوت کو اپنے لیے لازم کر لیا. اگر ایسا ہماری زندگی کے اندر ہو جاتا تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے دنیا کے اندر بہت بڑا کام کر دیا، بہت بڑا کام کر دیا. اتنا بہترین انعام ہم نے حاصل کر لیا دنیا کے اندر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ثواب قیامت کے دن ہم کو دے گا. اور وہ ثواب کو دیکھتے ہوئے ہم کہیں گے کاش کہ پورے زندگی کے اندر ماہ مبارک جب بھی آتا اور اسی طریقے سے میں روزانہ ایک ایک پارے کی تلاوت کر لیتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بغیر حساب و کتاب کے جنت کے اندر داخل کر دیتا.
ہم غور و فکر کریں. ہماری بیٹیاں گھر کے اندر ہیں، جوان بیٹیاں ہیں، چھوٹی عمر کے بیٹیاں ہیں، بچیوں کے اندر وہ شوق اور جذبہ ہے، ایک بہن دوسرے بہن سے سبقت لے جانے کی کوشش میں لگی ہوئی ہے. بڑی بہن سے چھوٹی بہن کہتی ہے کہ دیدی تمہارے کتنے پارے ہو گئے؟ وہ کہتی ہے کہ میرے 6 ہو گئے. تو چھوٹی بہن کہتی ہے کہ میں نے 10 پارے پڑھ لیے ہیں. ایک دوسرے کے اندر ایسا شوق اور جذبہ. لیکن بھائیوں میں دیکھا جائے تو ایک بھائی پڑا ہو جو سو رہا ہے، فجر کی نماز کے بعد جو سو گیا تو عصر کے قریب اٹھ رہا ہے، اس کی ظہر کی نماز ضائع. اور دوسرے بھائی سے پوچھو تو کہتا ہے کہ میرے پاس پڑھنے کے لیے وقت نہیں، میرے اوپر اتنا زیادہ کام و کاج کا بوجھ پڑا ہوا ہے جس کی وجہ سے میں قرآن کو پڑھنے سے اپنے آپ کو محروم کر رہا ہوں. نرینہ اولاد کا یہ حال ہے. غور و فکر کریں. اور ہماری بیٹیاں اور لڑکیوں کا یہ حال ہے کہ ایک دوسرے کے اندر قرآن کو پڑھنے کے اندر سبقت لے جا رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ پورے مہینے کے اندر کم سے کم 2 قرآن تو پڑھیں گے، کم سے کم 2 قرآن تو پڑھیں گے. اس وجہ سے پڑھیں گے کہ خاندان کے اندر اتنے لوگ دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں کہ اگر ایک ایک قرآن ان کے نام پر پڑھا جائے تو ہماری زندگی ختم ہو جائے گی، لیکن وہ قرآن ختم نہیں ہوں گے. لیکن اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے، اس امت کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا گیا کہ تم ایک قرآن پڑھو، اور اس کے لیے فرمایا گیا کہ پوری امت کو ثواب اس کا پہنچانے کی دعا کر دو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات کی قسم کھا کر کہتے ہیں میں پوری امت کے مرحومین کو اور مرحومات کو اس کا ایک ایک لفظ کا ثواب پہنچا دیتا ہوں. لیکن شرط یہ ہے کہ پڑھنا کون؟ پڑھنا کون؟ اسی لیے علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ دنیا کے اندر ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہماری عبادتوں سے روک دیا جائے گا، ہمیں قرآن کریم کی تلاوت سے روک دیا جائے گا، ہمیں نماز پڑھنے سے روک دیا جائے گا، ہمیں دین کے کام کرنے سے روک دیا جائے گا، اور ہمیں صدقہ و خیرات کرنے سے روک دیا جائے گا، ہمیں زکوٰۃ دینے سے روک دیا جائے گا، ہمیں مسجدوں کو جانے سے روک دیا جائے گا، ہمیں اسلامی لباس پہن کر اپنے گھروں کے اندر رہنے سے روک دیا جائے گا، اور گھروں کے اندر نماز اور قرآن کریم پڑھنے سے روک دیا جائے گا. اس وقت ہم افسوس کریں گے اور کفے افسوس بنتے ہوئے کہیں گے کہ کاش کہ زندگی کے اندر یہ دن دیکھنے سے پہلے ہماری موت واقع ہو جاتی. تو علماء نے لکھا ہے کہ جب تمہاری زندگی کے اندر نماز پڑھنے کا موقع ملا تھا تو کیا تم نے نماز پڑھی تھی؟ جب قرآن کریم پڑھنے کا تمہیں موقع ملا تھا تو کیا تم نے قرآن کریم کو پڑھا تھا؟ کیا تم نے گھر کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کرنے کا ضروری موقع ملا تھا تو کیا تمہارے اہل و عیال قرآن کریم کو پڑھنے والے بن گئے تھے؟ جب صدقہ و خیرات کرنے کا موقع مل رہا تھا تو کیا اس وقت تم نے صدقہ و خیرات کر دی تھی؟ جب زکوٰۃ دینے کا موقع مل رہا تھا اور زکوٰۃ لینے والے موجود تھے اس وقت تم نے زکوٰۃ کیوں نہیں دیا تھا؟ اور افسوس کر رہے ہیں کہ زکوٰۃ دینے کے لیے میں تیار ہوں، کوئی لینے والا نہیں ہے. ایک دور آئے گا دنیا کے اندر، اس وقت مسلمان افسوس کریں گے اور کہیں گے کہ یہ دن دیکھنے سے پہلے ہماری موت ہو جاتی تو کم سے کم یہ نوبت تو نہیں آتی کہ اس دن کو دیکھ سکتے ہیں. آج ہماری زندگی کا یہی حال ہے. گزشتہ ہمیں روک دیا گیا مساجد کے اندر نماز تراویح پڑھنے سے روک دیا گیا. اس وقت ہمارے دلوں کے اندر ایک جذبہ ابھر رہا تھا. ہر جاننے والا ٹیلی فون کر کے کہہ رہا تھا کہ اگر آپ خالی ہیں تو میرے گھر کے اندر تراویح کا اہتمام کر دیجیے. ہر کوئی کہہ رہا تھا کہ اگر آپ خالی ہیں تو 5 دن کے لیے میرے گھر کے اندر قرآن کریم پڑھا دیجیے. تو میں نے سب سے کہا تھا کہ آنے جانے کی جو مسائل ہیں دنیا کے اندر ان مسائل کے لیے جو سرٹیفکیٹ آپ کے پاس ہے وہ مجھے دے دیجیے اور میں اس کو لے کر آپ کے گھر تک پہنچوں گا. لیکن میں نے کہیں پڑھانے سے زیادہ اپنے گھر کے اندر قرآن کریم کے پڑھانے کو ترجیح دی تھی اور میں نے اپنے اہل و عیال کے درمیان میں بیٹھ کر 3 قرآن کریم کو ان کے درمیان میں نماز تراویح میں ختم کیا تھا. ایک عجیب ہی منظر تھا اس وقت. ماں بھی میرے پیچھے کھڑی ہے، والد بھی میرے پیچھے کھڑے ہیں، میری بیوی بھی پیچھے کھڑی ہے، میری بیٹیاں اور بیٹے بھی کھڑے ہیں اور محلے کے بہت سارے نوجوان اور بہت سارے خواتین جمع ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا منظر ہم نے دنیا کے اندر نہیں دیکھا اور ایسا منظر ایک مرتبہ ملا ہے، اس کو غنیمت سمجھیں. اور وقت سے پہلے گھر کی صفائی کرنے کے لیے محلے کے خواتین آ جاتے اور کہتے کہ آپ آرام کریے، ہم آپ کے گھر کی صفائی کریں گے. جانمازوں کا اہتمام اپنے گھروں سے لے کر آنے لگے، پانی کا اہتمام وہ اپنے گھروں سے کرنے لگے، ٹھنڈے پانی اور پینے کے پانی کا انتظام وہ کرنے لگے. عجیب قسم کا شوق خواتین کے اندر رہا اور یہ کہنے لگے کہ ایسا موقع ہمیں زندگی کے اندر ایک ہی مرتبہ ملا ہے، اگلی مرتبہ ملے نہ ملے لیکن اس کو غنیمت سمجھ کر لوگوں کے درمیان میں ایسا جوش اور ایسا جذبہ تھا. بیٹھنے کے لیے جگہ نہ ملی، نماز تراویح پڑھنے کے لیے جگہ نہ ملی تو دروازے کے سامنے جو جگہ خالی تھی وہاں پر لوگوں نے کھڑے ہو کر نماز تراویح پڑھی. وہ ایک عجیب منظر تھا. آج وہ منظر سے لوگ محروم ہیں.
مساجد کے اندر مرد حضرات پڑھ رہے ہیں، خواتین اپنے گھروں کے اندر محروم ہو رہے ہیں۔ وہ کہیں شادی خانوں کے اندر نماز تراویح کا اہتمام ہوتا تھا، وہ بھی روک دیا گیا اور بہت سارے شادی خانے والے دینے سے منع کر دیا۔ تو یہ اندازہ لگا لو کہ دنیا کے اندر ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ جب موقع دے رہا ہے، یہ موقع بار بار ملنے والا نہیں ہے، یہ موقع بار بار نہیں ملے گا۔ ہماری آنکھ کبھی بھی بند ہو سکتی ہے، ہماری سانسیں کبھی بھی رک سکتی ہیں۔ جب یہ موقع ملا ہے، اس موقع کو غنیمت سمجھ کر نماز تراویح کا اہتمام کر لیا کرو۔ جب موقع مل گیا ہے روزے رکھنے کا تو تھوڑی دیر سو لیا کرو، 2-4 گھنٹے آرام کرو۔ یوں سمجھ لو کہ ظہر سے پہلے تک آرام کرو اور ظہر سے آدھا گھنٹہ پہلے جاگ جاؤ، باوضو ہو کر اپنے گھر کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کی عادت ڈال لو۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کریم پڑھنے سے کیا ملتا ہے؟ میں بتاتا ہوں قرآن کریم پڑھنے سے کیا ملتا ہے۔ قرآن کریم میں 30-32 سال سے پڑھ رہا ہوں، 32 سال سے پڑھ رہا ہوں، اور قرآن کو اتنا یاد کیا جاتا ہے، اتنا یاد کیا جاتا ہے کہ آپ اندازہ لگا لو کہ تہجد کی نماز سے اٹھنے کے بعد میں نے قرآن کریم کے 4 پارے نماز تراویح میں پڑھا رہا ہوں۔ ان 4 پاروں کو پڑھنے کے لیے اب تک 10 مرتبہ میں نے 4 پارے پڑھ لیے، 10 مرتبہ اب تک پڑھ لیا۔ اس کے باوجود بھی دل کے اندر ابھی بھی خلش موجود ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کہیں لغزش ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ کہیں آیتیں متشابہات لگ جائے، کہیں اٹک جاؤں اور کہیں 2-4 آیتیں چھوٹ جائیں۔ اس فکر کے اندر آدمی پورا دن قرآن کریم کو پڑھتا ہے، پورا دن۔ گھر کے خواتین کہتے ہیں کہ کتنا پڑھتے ہیں قرآن آپ، کتنا پڑھتے ہیں؟ میں کہا کہ اتنا پڑھنا پڑتا ہے کہ یہ قرآن 32 سال سے پڑھایا جا رہا ہے، اس کے باوجود بھی کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں بغیر غلطی کے قرآن کریم کو پڑھاؤں گا، میں بغیر اٹکی کے قرآن کریم کو پڑھاؤں گا، بغیر متشابہات کے قرآن کریم کو پڑھاؤں گا۔ جتنے تراویح کے اندر حفاظ نماز تراویح پڑھاتے ہیں ان سب کا یہی حال ہوتا ہے کہ وہ سوتے کم ہے، زیادہ قرآن کو پڑھتے ہیں، سوتے کم ہے، زیادہ قرآن کو پڑھتے ہیں۔ ان سے پوچھا جائے کہ تھوڑی دیر آرام کرو، ان کو نیند نہیں آتی ہے، وہ بستر پر لیٹیں گے لیکن ان کی زبان چلتے رہتی ہے کہ قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ آپ یوں سمجھ لو کہ جب نماز تراویح میں بندہ پڑھتا ہے اس کے سامنے سے ایک ایک لائن گزرتی ہے، ایک ایک لائن گزرتی ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ زبان سے پڑھ رہا ہے اور دماغ کے اندر اس کے اندر ایک ایک لائن گزر رہی ہے۔ وہ کہیں اٹک جاتا ہے تو پلٹ کر وہ پیچھے کی طرف چلے جاتا ہے، اس وجہ سے کہ اللہ نے اس قرآن کو اس کے سینے کے اندر محفوظ کر دیا۔ ہم کیا سمجھتے ہیں آسان ہے 3 پارے پڑھانا، کیا مشکل ہے؟ 10 سورے پڑھاؤ کھڑے ہو کے معلوم ہوتا ہے، 3 پارے نہیں 10 سورے پڑھاؤ کھڑے ہو کے معلوم ہوتا ہے کہ کہاں سے کہاں نکل جاتے ہیں اور کیا پڑھنا چاہتے تھے کیا نکل جاتا ہے، اور کون سا سورہ پڑھ رہے تھے اور کون سے سورے میں آپ چلے جاتے ہیں، آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے دنیا کے اندر حفاظ کی قدردانی کر لیا کرو۔ یہ حفاظ بھی اللہ کی جانب سے نعمت غیر مترقبہ ہے۔ وہاں کے حالات کو دیکھو، جہاں مساجد کے اندر نماز تراویح پڑھنے سے منع کیا گیا، بمبئی کے حالات کو دیکھ لیجئے، بمبئی میں پورے مساجد بند کر دیے گئے، لوگ قرآن کریم سننے کے لیے بے چین ہیں۔ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہیں موقع مل جائے 10 دن کے لیے تو قرآن کریم پڑھنے کی شوق حاصل کر سکیں، قرآن کریم سننے کا شرف حاصل کر سکیں، ان کے اندر جذبہ ابھر رہا ہے۔ لیکن یہاں کے لوگوں کا حال کیا ہے کہ جب نماز تراویح کے اندر حافظ صاحب پڑھا رہے ہیں تو نوجوان پیچھے بیٹھ کر ٹھاٹھا کر رہے ہیں اور پیچھے بیٹھ کر مزے لے رہے ہیں اور دنیاوی باتوں کے اندر مصروف ہیں۔ ان کو یہ اندازہ نہیں ہو رہا ہے کہ گزشتہ ہم نے محروم ہو گئے تھے، اس وقت اللہ نے موقع دیا ہے تو اس کے اندر کھڑے ہو کر پورا قرآن کریم سننا چاہیے تھا۔ 1987 کی بات میں آپ کو بتاتا ہوں، اس وقت آپ کو حفاظ نہیں ملتے تھے، حفاظ کا پہلے ہی 1 مہینہ پہلے انتظام کرنا پڑتا تھا۔ مسجد کے اندر اور محلے کے جتنے مساجد ہیں پہلے سے طے کر لیتے تھے کہ شب معراج کے وقت ہی اپنے حافظ صاحب کا وقت متعین لے لیتے تھے اور کہتے تھے کہ آپ کو تراویح کی نماز ہماری مسجد میں پڑھانا ہے۔ لیکن اب اللہ کا اتنا بڑا کرم ہے کہ ہر محلے میں ہزاروں کی تعداد میں حفاظ موجود ہے، 100 کی تعداد میں حفاظ موجود ہے۔ اس کے باوجود ہم سمجھ رہے ہیں کہ بہت آسان ہے قرآن کریم کو پڑھنا۔ اس میں سے آپ دیکھ لیجئے کتنے قرآن پڑھا رہے ہیں اور کتنے قرآن پڑھانے سے اپنے آپ کو محروم کر رہے ہیں۔ تو اس مہینے کے اندر قرآن کریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نازل فرمایا اور اس مہینے کے اندر قرآن کریم کی خاص مناسبت رکھی گئی۔ رمضان سے قرآن کی مناسبت یہ رکھی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو رمضان میں نازل کیا اور قرآن کو رمضان کے اندر نماز تراویح میں پڑھنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے حکم دیا گیا اور یہ کہا گیا کہ پورا قرآن 1 مرتبہ سن لیا کرو، اگر طاقت اور سکت ہے تو 2 مرتبہ اور طاقت ہے تو 3 مرتبہ، اگر آپ کے پاس طاقت ہے تو کہا کہ جتنا آپ سن سکتے ہیں سننے کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی مانع نہیں ہے۔ لیکن ہم کیا سمجھ لیے،
ہم بہت بڑے کروڑ پتی، بہت بڑے بزنس مین ہیں، اتنا زیادہ ہمارا بزنس ہو رہا ہے کہ اگر ہم 10 دن کے اندر نماز تراویح پڑھیں تو 10 کروڑ کا ہمارا نقصان ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے ہم نے 10 دن پڑھ کر اپنی دکان کے اوپر چلے جاتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے جو 10 کروڑ کا نقصان 10 دن کے اندر 10 دن کے اندر نقصان اٹھا لیا تو 20 دن کے اندر بیٹھ کر میں 40 کروڑ کماؤں گا، کوئی نہیں کما سکتا ہے اس وقت۔ وہی اگر آپ قرآن کو پڑھنے لگتے ہیں، وہی اگر نماز تراویح کا اہتمام کرنے لگتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دکان کو چلائے گا اور غیر معمولی طور پر چلائے گا۔ آپ مسجد کے اندر عبادت میں لگے ہوئے ہیں اور گراہک آپ کے انتظار میں وہاں پر کھڑا ہوا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ جب دکان کا مالک آئے گا اس وقت میں اس کی دکان سے خریدوں گا۔ علامہ ابن شیرین رحمۃ اللہ علیہ نے اور علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے، اس واقعے کے اندر یہ لکھا ہے ایک دیہات کے اندر ایک چورستے کے اوپر ایک چھوٹی سی دکان تھی۔ اب دیہات کی دکان بولے تو آپ ذہن میں رکھ لیجئے کہ بہت کم سودا ان کی دکان کے اندر ہوتا تھا اور خریدنے کے لیے وہ اپنے گاؤں سے دوسرے ڈسٹرکٹ کو جانا پڑتا تھا، تو وہ رمضان کے مہینے آنے سے پہلے 2-3 مہینے کا راشن اسٹاک کر دیتے تھے تاکہ گاؤں کے کسی آدمی کو نقصان نہ ہو جائے، کوئی آدمی دکان سے واپس نہ جائے، چاہے وہ مسلمان ہو کہ غیر مسلمان ہو۔ ان کے دل کے اندر یہ خیال ہوتا تھا کہ میری دکان سے کوئی آدمی محروم نہ ہو جائے، وہ 2-3 مہینے کا اسٹاک راشن لا کر رکھ دیتے تھے۔ لیکن ان کا کام یہ تھا کہ ظہر کی نماز سے پہلے اپنی دکان کو کھولتے اور مغرب کی اذان یعنی افطار سے آدھا گھنٹہ پہلے دکان کو بند کر دیتے۔ لوگوں نے اصرار کیا ان سے، کہا کہ دن میں آپ جلدی دکان کھول لیں اور افطار سے 1 گھنٹہ پہلے آپ دکان بند کر دیں، تو انہوں نے کہا کہ اگر 1 کروڑ روپے کے وقت کوئی لے کر آ کر میرے پاس کہے یہ پوری دکان کا سودا دے دو تو میں اس کو 1 کروڑ میں اپنی دکان کا پورا سودا نہیں دیتا، نہیں دوں گا۔ اور اگر کوئی کہے کہ آپ دکان کھول کر کسی دوسرے کو بٹھا دیجئے، وہ کہتے ہیں کہ میں دکان کھول کر کسی دوسرے کو بھی نہیں بٹھاؤں گا۔ ان سے پوچھا گیا کہ کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا کہ ظہر سے پہلے جب میں دکان کھولتا ہوں اس اسنا میں روزانہ 10 پارے کی تلاوت کرتا ہوں۔ گاؤں کا آدمی دیہاتی ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ روزانہ میں 10 پارے کی تلاوت کرتا ہوں، اس کے بعد آ کر دکان کھولتا ہوں، جب سے دکان کھلتی ہے بند ہونے تک میں 1 منٹ بھی خاموش نہیں بیٹھ سکتا، اور صرف نماز کے لیے اپنی دکان کے اندر، کیونکہ مسجد جو ہے دکان سے کافی فاصلے پر تھی اور جانے آنے میں 1 گھنٹے کا وقت لگتا تھا، انہوں نے کہا کہ میں اپنی دکان کے اندر ظہر کی نماز پڑھتا تو آدھا شٹر ڈال دیتا تو لوگ سمجھتے کہ یہ نماز پڑھ رہے ہیں، اور جب نماز مکمل ہو جاتی تو شٹر اٹھا دیتا، اس کے بعد افطار تک میں 1 منٹ بھی خاموش نہیں بیٹھتا۔ ان سے پوچھا گیا راز کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ راز یہ ہے، قرآن کی برکت ہے کہ میں روزانہ 10 پارے پڑھتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ گراہک کو میری دکان کے سامنے جمع کر دیتا ہے۔ یقین نہیں آ رہا تو انہوں نے اپنا واقعہ اس کتاب کے اندر لکھا اور کہا کہ ایک دن ایسا ہوا کہ میں بیمار ہو گیا، کھانسی کی وجہ سے میں قرآن کریم پڑھ نہیں سک رہا تھا، تو اس وقت میں نے 7 پارے پڑھ لیے تو 3 پارے میرے باقی رہ گئے، اور جب میں جا کر دکان کھولا تو دیکھا کہ 2 گھنٹے تک ایک بھی گراہک نہیں آیا۔ اس وقت میں سمجھ لیا کہ میں نے آج 3 پارے کم پڑھنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ میرے گراہک کو یعنی میرے گاہک کو دکان تک نہیں بھیجا ہے۔ ایسا یقین تھا لوگوں کے دلوں کے اندر، اور اسی یقین کے بنیاد کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ وہ چھوٹی سی دکان کے اندر گاؤں کا ہر آدمی سودا خریدتا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ میں لاتا تھا تھوڑا سودا، لیکن اس کے اندر اتنی برکت ہو جاتی تھی کہ کوئی آدمی دکان سے محروم ہو کر واپس نہیں جاتا تھا۔ ہماری زندگیوں کا کیا حال ہے؟ سب سہولتیں ہمیں میسر ہو گئی، گھر کے بازو میں ایک دکان، گھر سے تھوڑی دیر نکلے تو بڑا مال مل جائے گا، اور گھر کے بالکل بازو میں مسجد ہے، اور کبھی اس طرف چلے جائیں تو مسجد ہے، مشرق میں مسجد، مغرب میں مسجد، شمال میں مسجد، جنوب میں مسجد، مسجدیں بن گئی۔ اس کے باوجود بھی ہم اتنے بے نمازی بن گئے۔ قرآن کی تعلیم اتنی عام ہو گئی، اتنی عام ہو گئی، کوئی پہلے پڑھانے والا نہیں ملتا تھا، اب گھر گھر گلی گلی کچھ پڑھانے والے مل گئے، مکاتب کھل گئے، مدارس کھل گئے، لیکن ہم قرآن کریم کی تعلیم سے اپنے آپ کو محروم کر لیا۔ ہمارے بچہ جو ڈگری پڑھ رہا ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ تم 1 پارے کی تلاوت کرو، وہ کہتا ہے کہ 1 پارہ کیسے پڑھوں؟ میں 15 پارہ پڑھوں گا۔ وہی بیٹی کو بلا کر کہے بیٹی تم روزانہ 1 پارے کی تلاوت کرو، وہ بیٹی کہتی ہے کہ ابا میں 2 پارے کی تلاوت کروں گی۔ عجیب ماحول بن گیا۔ ہمارے بچوں سے پوچھو کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ دوستوں کے پاس جانا ضروری ہے، دوستوں کے گھر کا کام کرنا ضروری ہے، اپنے گھر کا کام کرنے کے لیے وہ اپنے آپ کو بچائے رکھتے ہیں۔ یہ ہمارا حال بن گیا۔ قرآن کریم زندگی میں پڑھ لو، بار بار پڑھنے کا موقع نہیں ملتا ہے، بار بار موقع نہیں ملتا ہے۔ 11 مہینے میں کس نے پڑھا؟
11 مہینے میں کس کو موقع ملا؟ خالی تھے 11 مہینے، کھانا تھا 3 ٹائم اور 24 گھنٹے منہ چل رہا تھا، جو طبیعت چاہی پی رہے تھے، اس کے باوجود بھی کبھی ہم کو موقع نہیں ملا کہ قرآن پڑھ سکے. لیکن اس مہینے کے اندر ایسا موقع مل گیا کہ کھانے پینے سے اللہ تعالیٰ نے روک دیا اور کہا کہ کھانا پینا تمہاری زندگی کے اندر ممنوع قرار دیا گیا. تو قاری بستر پر پڑھنے کے بجائے اپنے زندگی کے کچھ اوقات کو نکال کر قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے بن جاؤ. اسی حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماہ مبارک کا ایک لمحہ اگر کسی نے خالی ضائع کر دیا، فرمایا گیا کہ اس نے اپنے آپ کو جہنم کے درجے کے قریب پہنچا دیا. اور پھر پوچھا گیا ضائع کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اگر وہ سو رہا ہے تو فرمایا گیا کہ سونے کے عوض میں اس کو ثواب ملے گا. یہ حدیث ہم کو یاد ہے، اس کو سنانے کی ضرورت نہیں ہے، ایسی چیزیں ہم کو پہلی یاد رہتی ہے. روزے دار کا سونا ثواب ہے، ذہن میں رکھ لیا کہ سو گئے. جو ظہر کی نماز چھوڑی اس کا کیا ہے وہ نہیں یاد ہے ہم کو. فجر کی نماز چھوڑی اس کا کیا ہے وہ یاد نہیں ہم کو. افطار سے پہلے افطار خریدنا یہ ضروری ہے، یہ ہم کو یاد ہے. روزے دار کا سونا ثواب ہے، لیکن فرمایا گیا کہ روزے دار سونا ثواب ہے، سنت ہے سونا، اور سونے کے عوض میں اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب دے رہے ہیں. لیکن ایک فرض نماز چھوڑنے پر یوں سمجھ لو کہ خالی دنوں میں آدمی اگر پورا مہینہ نماز پڑھتا اس کو اتنا ثواب نہیں ملتا تھا جتنا کہ رمضان میں ایک فرض نماز پڑھنے پر ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ دیتے ہیں. یعنی یوں سمجھ لو کہ 2 رکعت نفل رمضان میں پڑھو گے، خالی دنوں میں فرض پڑھنے کے ثواب آپ کو ملنے والا تھا. تو خالی دنوں میں جو فرض پڑھتے تھے، یہ مہینے میں اگر آپ فرض پڑھیں گے 2 رکعت تو یوں اندازہ لگا لو کہ پورے مہینے فرض نماز پڑھنے پر جتنا ثواب آپ کو ملنے والا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کئی گنا زیادہ ثواب اس مہینے کے اندر عطا فرمائیں گے. اب ہاتھ اٹھا کر بتاؤ فجر کی نماز کتنے لوگوں کی چھٹی؟ کوئی نہیں بتائے گا، کوئی نہیں بتائے گا. نہیں بھائی ذرا طبیعت دیکھیے، طبیعت خراب ہے گھر میں پڑھ لیں. میں منع نہیں کر رہا ہوں، میں تو روزانہ بول رہا ہوں. اگر آپ کو کھانسی ہے، سردی ہے، بخار ہے، آپ مسجد میں ہرگز مت آئیے. آپ اپنے گھر کے اندر نماز پڑھیے. اللہ کی ذات پر یقین رکھیے کہ مسجد میں آنے پر جو ثواب آپ کو ملنے والا تھا، جماعت سے پڑھنے پر جو ثواب آپ کو ملنے والا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ بیماری کے عوض میں آپ کو گھر کے اندر پڑھنے پر وہ 2 ثواب بھی آپ کو عطا فرمائیں گے. بیمار ہے ان کو چھوٹ ہے، کچھ بھی بیمار نہیں ہے، موٹے تازے ہٹے کھٹے، پھر بھی فجر کی نماز گھر میں پڑھ لی. پڑھی کی نہیں پڑھی معلوم نہیں. ظہر کی نماز کا بھی یہی حال ہے. سو گئے تو پوچھو ان کو ایسا سوئے کہ زندگی کی پوری نیند آج ہی ان کو کرنا ہے، رمضان کے اندر پوری نیند رمضان ہی کے اندر کرنا ہے. ظہر کی نماز چلے گئی، شادی شدہ ہے تو بیوی بیچاری جو ہے وضو کر کے نماز پڑھ رہی، قرآن کریم پڑھ رہی ہے. شوہر بدقسمت ہے، وہ بستر پر پڑا سو رہا ہے اوندھے. ماں ہے وہ قرآن کریم کی تلاوت میں لگی ہوئی ہے. جوان بیٹے بدقسمت ہے، وہ بستر پر پڑے اوندھے سو رہے ہیں. دیکھو کیسی زندگی ہماری بنی. ہم غور و فکر کریں کہاں چلے جا رہے ہیں. ہم غور و فکر کریں. ہمارے چھوٹے بچے